نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه وعبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ اس حدیث نبوی کے اندر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی عیال ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مخلوق اس کا کنبہ ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے۔ پس اللہ رب العالمین کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرنے والا ہو، یعنی جو مخلوق کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے والا ہو، وہ شخص اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیے، مخلوق کے اندر مسلمان، کافر، انسان، حیوان، چرند، پرند، نباتات، حتیٰ کہ جمادات، ساری چیزیں مخلوق میں شامل ہیں۔ خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ مہربانی اور احسان کا رویہ اور سلوک کرنے والا ہو۔ اور یہ مشہور حدیث تقریباً ہر مسلمان کو عام طور پہ پتہ ہوتی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کی بخشش اس بات پر کر دی گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک اور دوسری عورت کو اللہ کا عذاب اس لیے مسلط کیا گیا اس پر کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو بھوکا پیاسا باندھا اور وہ مر گئی۔ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا کہ جب جانوروں کا یہ حال ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی مکرم امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والوں کے لیے تو آپ کا وجود دنیا اور آخرت میں سراسر رحمت ہی رحمت ہے، لیکن آپ کی رحمت اور آپ کا رحمت للعالمین ہونا اتنا عظیم ترین ہے کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کا وجود مبارک ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ پہلی قوموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آتے رہے اور پوری قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن آپ کے وجود مسعود، وجود پر نور کی وجہ سے آپ کی امت کے نافرمانوں پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری قوم مکمل فنا ہو جائے۔ آج بھی اللہ کی طرف سے کبھی کبھی دکھایا جاتا ہے، کہیں وبائی بیماری ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں کچھ اور ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے اکثر انسانوں کو اس پکڑ سے بچا لیتا ہے۔ یہ حضور کی دعاؤں کی طفیل ہے۔ اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ رحمت فرمائی، ہمیشہ اللہ کی مخلوق پہ رحمت والا معاملہ فرمایا، چاہے غزوہ بدر ہو،
چاہے غزوہ احد ہو، چاہے غزوہ خندق ہو، چاہے حنین کا موقع ہو، چاہے تبوک کا معرکہ ہو، چاہے طائف کی وادیوں میں پتھر پڑ رہے ہوں، چاہے خانہ کعبہ کے سائے میں اونٹ کی اوجڑی آپ پر لا کر رکھ دی گئی ہو، چاہے کسی بدو کا ہاتھ ہو اور اللہ کے نبی رحمت عالم کا گریبان ہو، اور چاہے کہیں آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں، کہیں آپ کو زہر دیا جا رہا ہے، کہیں آپ کی تلوار آپ پر ہی تان کر کھڑے ہونے والے ہاتھ سے جب تلوار گرتی ہے، کپ کپی تاری ہوتی ہے، اللہ کے نبی تلوار اٹھاتے ہیں، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے اچھے اخلاق بچائیں گے۔ یہ انسان تو انسان، آپ تو پرندوں پر پرند پر رحمت فرمانے والے تھے۔ ایک مقام پہ آپ کا فرمان ارشاد ملتا ہے کہ جو شخص ایک چڑیا کو بھی بغیر حق کے ذبح کرے گا، قیامت کے دن اس سے مطالبہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس چڑیا کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اسے ذبح کیا جائے تو اسے کھایا جائے، یہ نہیں کہ محض شوق کے لیے ہی اس کا شکار کر کے اسے پھینک دیا جائے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کا رزق تھا، حلال طریقے سے ذبح کیا ہے تو کھا بھی لیا جائے۔ آج کے حالات میں ہم غور فرمائیں تو انسان کتنا ظالم بن چکا ہے کہ معصوم پرندے، ان کا شکار محض شوقیہ طور پہ کیا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ دنوں ایسے حالات ملک کے اندر افسوسناک دیکھنے میں ملے کہ پولٹری فارم کے شعبے سے متعلق لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں چوزوں کو اور ان جاندار، کیونکہ وہ بھی تو جاندار ہیں، ان کے اندر بھی تو روح موجود ہے، ان مرغیوں کو، چوزوں کو زندہ مٹی کے اندر دفن کیا اور کنوؤں کے اندر پھینکا۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی رحمت والی ان احادیث پہ غور کریں تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک چڑیا کو بھی ناجائز نقصان پہنچانا، اس کے ناجائز طور پر اس کے انڈوں کو بلا وجہ توڑ دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہونے والی بات ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔